کی حیات مبارکہ سے کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے، تو اسی کے سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ہم ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے جو دو باتوں کا درس ملتا ہے۔ سب سے پہلا درس تو توحید کا درس ملتا ہے کہ جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف ترغیب دلائی، اور انہوں نے اللہ کے سوا جن کا بھی تصور کیا جاتا تھا جہان میں کہ وہ اللہ کے سوا معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، تو تمام تصورات کو مٹا دیا گیا کہ یہ ستارہ پرستی کرنے والے جو ہیں وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ جو ستارہ خود طلوع ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے، اس کے اندر خود چمکنے کی، خود قائم رہنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ کوئی تو ہے جو اسے چمکا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے بنا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ تو وہ عبادت کے لائق نہیں، جو اس پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ تو پہلے ستارے کی نفی کی گئی، پھر چاند کی نفی کی گئی کہ ستاروں کے بعد چاند جو سب ستاروں سے بڑا ہوتا ہے، اس کے آنے سے تمام ستارے چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں، یہ بھی نکلتا ہے اور صبح کو ڈوب جاتا ہے، یہ بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر سورج، چاند اور ستاروں کے بعد سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے سارا اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور سارے جہاں میں روشنی پھیل جاتی ہے، سب طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ ایسے لگنے لگتا ہے کہ یہ بس غالب قوت والا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے، بہت بڑی روشنی ہے، تپش کی شدت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سب کچھ ہے اس کے اندر، تپش ہے، روشنی ہے، ایسی روشنی کے سب کو چکا چوند کر دے، ایسی روشنی کے سب کو جو ہے مال کر دے، ایسی روشنی کے جو سب پر غالب آ جائے، ایسی روشنی جو اندھیروں کو مٹا دے، ایسی روشنی ہے۔ اور تپش بھی ایسی ہے کہ رہتا ہزاروں لاکھوں میل دور ہے، لیکن اس کی تپش سے زمین پر پیڑ پودے بھی نشو نما پاتے ہیں۔ اتنی طاقت، اتنی قوت ہونے کے باوجود بھی یہ خود مختار نہیں ہے، بلکہ اسے بھی چلانے والا کوئی ہے، کیونکہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، اسے جو چلانے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور انہوں نے بت پرستش کی بھی نفی کر دی کہ بہت بہترین انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا اگر ہم غور سے مطالعہ کرتے چلیں گے تو ہمیں پل پل توحید کا درس ملتا ہے۔ ان کے گھر میں بت بنانے کا کارخانہ تھا، ان کا چچا جو ہے اجر جس کا نام تھا، اس کا بہت بڑا کارخانہ تھا بت بنانے کا، مورتیاں بنانے کا، مورتیاں بنا کر بازاروں میں فروخت کی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، اور وہ قوم مورتی پوجا کرنے والی بت پرست قوم تھی۔ تو مورتیاں ان کے اچھے دام میں بکتے تھے، پیسہ بھی ملتا تھا اور نام و شہرت اور عزت بھی ملتی تھی۔ بہت بڑا کارخانہ ہونے کی وجہ سے گھر میں جو بھی کچھ نوجوان ہوتے تھے تو ان کو بھی اسی کام میں لگا دیا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اسی کام میں لگا دیا کہ تم بھی جاؤ ہمارے کارخانے میں بنی ہوئی مورتیوں کو بازار میں فروخت کراؤ، بیچاؤ۔ جب انہیں مورتیاں دی گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے چچا یہ کیا چیز ہے؟ تو چچا نے کہا کہ یہ معبود ہیں ہمارے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چچا تو خود ان بتوں کو اپنے کارخانے میں بناتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ہم ان مورتیوں کو بناتے ہیں اور خود ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی زیادت ہے۔ تو اظہر نے کہا کہ تم چھوٹے ہو، ہمارے باپ دادا اسی پر عمل کرتے آئے ہیں اور ہمیں یہی کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو علم تمہیں نہیں دیا گیا وہ علم مجھے دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے اور تم سب کے لیے ہدایت میں لے کر آیا ہوں۔ تم ان تمام زیارت کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو چچا نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ، تمہیں جو کام کہا گیا ہے بس اسی کام کو انجام دو۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کام سونپا گیا تو آپ نے جب مورتیاں بازار میں لے جانے لگے تو ایک عجیب ہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا. ان مورتیوں کے کسی کے پیر میں رسی باندھی، کسی کے ہاتھ میں رسی باندھی، کسی کے گلے میں رسی باندھی، اور ان مورتیوں کو جن کی وہاں کی قوم پوجا کرتے تھے بازاروں سے گھسیٹتے ہوئے، راستوں سے گھسیٹتے ہوئے بازار تک لے گئے اور پھر جا کر وہاں پر دکان لگایا. تو لگانے کے بعد بھی آپ نے جو ہے بہت ہی عجیب کارنامہ انجام دیا. لوگوں کو سدائے دے رہے تھے کہ آؤ ایسے خدا کو خریدو جو نہ تمہاری سن سکتا ہے، آؤ ایسے خدا کو خریدو نہ جو تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، آؤ ایسے خدا کو خریدو جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی جب سدائے دینے لگے تو لوگ جو ہے وہاں پر جمع ہو گئے اور سننے لگے اس کی باتیں. اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا یہ نوجوان کون ہے، جمع ہو کر ان کی باتیں سننے لگے. سنتے تھے اور چلے جاتے تھے. کوئی آپ سے جو ہے بت نہیں خریدتا تھا. الٹا انہوں نے شکایت کر دی ان کے چچا سے، اجر سے، کہ تم نے کس کو بھیجا ہے، کس نوجوان کو بھیجا ہے جو ہمارے خداؤں کو تانے دیتا ہے، ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا ہے، کس کو بھیجا ہے، روکو اسے. تو چچا نے پوچھا تو چچا کو پھر وہی کہا کہ اے چچا، کیوں جہالت کو اپناتا ہے، کیوں جد پر اڑتا ہے اور ان پتھروں کی، ان بے جان چیزوں کی پوجا کرتا ہے. چھوڑ دے اس کو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا. تو چچا نے کہا کہ رہنے دے تیری باتیں اور تو بازار نہیں جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ساری قوم کو بتا دوں گا کہ جو قوم بت پرستی کرتی ہے یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نادانی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اور جو کام مجھے اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کی توحید کو سارے عالم میں پھیلانا ہے، میں کر کے رہوں گا. پھر ان کے جب سالانہ میلے کا دن آیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے میلے کے دن کا جو رسم و رواج تھا وہ یہ تھا کہ میلے کے دن اپنے بت خانے میں، بہت بڑا بت خانہ، ایک مندر تھا بہت بڑا، اس کے اندر بہت ساری مورتیاں ان کے خداؤں کو رکھا گیا تھا، ان کے خداؤں کی مورتیاں رکھی گئی تھیں. اور سال میں ایک دن جب میلے کا آتا تھا تو اچھے اچھے کھانے پکوان بنا کر ان مورتیوں کے سامنے، ان خداؤں کے سامنے بطور تبرک رکھ جاتے تھے. اور دن بھر پھر جو میلہ لگتا تھا وہاں پر کھیل کود، خرید و فروخت، تماشے ہوتے تھے. اور پھر شام کو لوٹ کر اپنے اپنے تبرکات، اپنے اپنے وہ برتن جو تبرکات کے طور پر رکھے ہوتے تھے انہیں لے کر گھر لوٹتے تھے. اور ایسا سمجھتی تھی کہ ایسا کرنے سے سال بھر ان کے رزق میں، ان کے کھانے میں برکت ہوگی. اور جب میلے کا دن آیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں، تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں بیمار ہوں. اور آپ نے انکار کر دیا. سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک تیشا لے کر، ایک ہتھوڑا لے کر آئے اور انہوں نے ان مورتیوں کو توڑ ڈالا. کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کا سر پھوڑا، کسی کے ہاتھ، کسی کا ناک، کسی کا کان، یعنی سب مورتیوں کو توڑ مروڑ ڈالا. اور جو کلہاڑا تھا، جو کہ ہاتھ میں تیشا تھا، اسے اس کے بڑے خدا کے، بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا اور آپ چلے گئے. جب لوگ اپنے میلے سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ ان کے خدا، وہ جن کی عبادت کرتے تھے، وہ جنہیں اپنا خدا، اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وہ ان کے خدا منہ کے بل اوندے گرے پڑے. ان کے خدا منہ کے بل اوندے گرے پڑے. انہیں بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم ہوا، بڑے پریشان ہوئے. کہنے لگے کہ یہ کون ہے کس نے ہمارا دل جلایا ہے؟ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کون ہے جس نے ہمارا دل جلایا؟ تو بات نکلی، تو بات ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا لوگوں کے زبان پر. کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو ہمیشہ برا بھلا کہتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بلاؤ. نمرود بادشاہ جو تھا اس تک شکایت پہنچی. بادشاہ نے دربار بلایا، تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور تمام لوگوں کے اس مجمع میں، بھرے مجمع میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم نے ان خداؤں کو، ان مورتیوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے، اس سوال پر انہوں نے ایک اور سوال کہا. جواب کے بجائے ایک اور سوال کہا. کیا کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے اس خدا سے پوچھو جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جسے تم اپنا رہنما سمجھتے ہو، اسی سے پوچھو. تو تمام لوگ خاموش رہ گئے.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ان گرے ہوئے پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے خداؤں کو چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے خداؤں، تمہارے اس بڑے خدا کو تو پوچھو جس کے گلے میں کلاڑا لٹکا ہوا ہے، شاید اسی کو غصہ آیا ہوگا اور اسی نے ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو توڑ مروڑ دیا ہو، اسی کو پوچھو، اس بڑے کو پوچھو۔ تو تمام لوگ پھر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا نادانی ہے، یہ جو مورتیاں ہیں پتھر کی بنی ہوئی ہیں، لکڑے کی بنی ہوئی ہیں، یہ بے جان ہے، نہ بول سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کی ہی زبان سے ان جملوں کو سنا تو مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ صرف لکڑے کی یا پتھر کی یا پیتل اور تانبے کی مورتیاں ہیں، بے جان چیزیں ہیں۔ جب تم نے انہیں بنایا ہے تو ان کو یہ بنے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ چھوڑ دو ان کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ بہت بہترین درس تھا، آج بھی وہ درس ویسے کے ویسے زندہ ہے۔ آج بھی اگر اسی انداز میں اگر ہم کسی صاحب دل کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا کہ بت پرستی واقعی ایسی حالت ہے، بت پرستی واقعی گمراہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں؟ جو مورتیاں بنائی جاتی ہیں مٹی کی، انہیں خود کمبار جو ہے اپنے ہاتھوں سے پیروں سے روندتا ہے، گھونتا ہے، پھر ان سے مورتیاں بنائی جاتی ہیں، پھر انہیں رنگایا جاتا ہے اور پھر انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے تو انہیں اچھی جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے آ کر جس کو بناتے وقت جس مٹی کو اپنے پیروں میں روندا گیا تھا اسی کے سامنے آ کر اپنے سر کو ٹیکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خو در پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر کیوں کر کیوں کر۔ پتھر کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، ماتھا ٹیکا جاتا تھا، درختوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور انسانوں کی عقل، انسانوں کا شعور اس بات تک پہنچ چکا تھا کہ جو نظر آئے اسی کو مانو، یعنی سورج نظر آتا ہے اسے مانو کہ وہ اس کے اندر طاقت ہے، اس کی عبادت کرو۔ بہت بڑا سانپ ہے لوگ جو دوسروں کو نگل جاتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اسے مانو تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ بڑے بڑے جانور جن میں طاقت ہے اس کو دیکھا، ان کو مانا، ان کی پوجا کرنے لگے۔ آگ جس میں جلانے کی طاقت ہے، شدت ہے، اس کو مانا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ اب ایسے لوگوں کے ماحول میں کہ جن کا ذہن اس طرح بن چکا ہے کہ جو نظر آئے اس کو مانو، تو ان کے سامنے آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ اس خدا کو مانو جو نظر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا، اب ایسے خدا کو ماننے کو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام جہانوں میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جو نظر نہیں آتا لیکن ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، تو تمام لوگوں کو اسی کی عبادت پر لگا دی، اسی کی عبادت پر لگا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے بتوں کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیٹیگری میں ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی کہ ہمارا معبود ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم اسے پکاریں تو ہماری پکار سننے والا، جب ہم پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، غم میں ہو، اور اس غم سے نجات کے لیے اگر ہم صدا دیں، آواز دیں، تو ہماری آواز کو سننے والا ایسا ہمارا معبود ہو۔ تو ایسا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں دیکھنے والا ہمارا معبود ہو کہ ہم کس حال میں ہیں، اچھائی میں ہیں، برائی میں ہیں، بھوکے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں، کس حال میں ہیں، ہم پر نظر رکھنے والا جو ہو وہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے۔ ایسا کون ہے؟ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی قوت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نیکی کر رہے ہیں تب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جب گناہ کر رہے ہیں تب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہم دین میں ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، رات میں ہے تب بھی دیکھ رہا ہے، جب محفل میں ہے تب بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہے تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور سننے کی قوت تو ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار ایک وقت میں سنتا ہے،
اور صرف سنتا نہیں بلکہ اس فریاد کو پورا کرنے کی قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور وہ مچھلی سمندر کے اندر، اور سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام۔ اب دیکھو کتنا گہرا اندھیرا ہے، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا الگ، اور مچھلی جس سمندر میں ہے اس سمندر کی گہرائی کا اندھیرا الگ، اور وقت رات کا تھا اور رات کے اندھیرے کا عالم الگ، یعنی تین تاریکیاں، تین اندھیرے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا۔ اور اس تین اندھیروں کے نیچے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب سوچو کہ ان کی تسبیح مچھلی کی پیٹ میں ہے، آواز کہاں سے نکل رہی ہوگی؟ بہت آہستہ آواز میں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس آہستہ آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اندھیروں کے نیچے سن لیا، اور صرف سنا نہیں بلکہ ان کی فریاد کو پورا کیا، اور انہیں مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو زمین پر اگل دے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کی قوت پر کسی کو شک و شبہ نہیں کہ وہ ہر ایک کی فریاد سن رہا، ہر ایک کی فریاد سن رہا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایک وقت میں، اسی وقت، اسی لمحے، اسی سیکنڈ میں، نہ جانے کتنے لوگ اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ سب کی دعاؤں کو یکساں سن رہا ہے، سب کی دعاؤں کو عطا بھی کر رہا ہے، ایسی اس کی کمال قدرت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا خدا ایسا ہو جو ہمیں دیکھنے والا ہو، جو ہمیں سننے والا ہو، جو ہماری مدد کو آنے والا ہو، جو ہم سے خوش ہو جائے تو ہم پر انعام و اکرام کرنے والا ہو۔ اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور ہم پر انعام و اکرام عطا فرمائے۔ اور جب دینے کو آئے تو کیا نہیں دے سکتا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ یوسف علیہ السلام جو خود غلام بنا کر بازار میں بیچے گئے، آپ کی نیلامی ہو رہی ہے، آپ نے ایک ستون سے باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے، اور مصر کے بازار کے تمام رئیس و عمرہ اور امیر لوگ جمع ہے اور بولیاں لگا رہے ہیں کہ میں 10 روپے دوں گا، 100 دوں گا، 200 دوں گا، 1000 دوں گا، 10,000 دوں گا، لاکھ دوں گا۔ بولی بڑھتے بڑھتے آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا جو دے گا اسے یوسف علیہ السلام بیچے جائے۔ یعنی ایک ایسا غلام جسے سرے بازار نیلام کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے۔ اللہ نوازنے کو آئے تو پھر اللہ اسے ایسا نواز دیتا ہے کہ اسے اسی شہر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور ایسا بادشاہ بنا دیتا ہے کہ تمام رعایا اسی غلام بن جاتی، تمام رعایا کھانے کے دانے کے لیے اس کی محتاج بن جاتی۔ تو اللہ جب خوش ہو جائے تو اس طرح انعام و اکرام بھی کرنے والا، اگر وہ ناراض ہو جائے سخت پکڑ کرنے والا بھی، سخت پکڑ کرنے والا بھی۔ اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ جب سخت پکڑ کرنے آ جائے وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ، کتنی بڑی فوج، کتنی بڑی طاقت، لیکن سمندر میں غرق ہوا۔ نمرود بہت بڑی طاقت، بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ادنا سے مچھر کے ذریعے سے ہلاک کی۔ ایک ادنا سے مچھر کے ذریعے اس کی ساری فوج کو ساری مچھر کھا گئے، اور ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اتنا بڑا بادشاہ جو لوگوں کو اپنی پوجا کرواتا تھا، کہتا تھا کہ میں خدا، ایک لنگڑا مچھر جب اس کے دماغ تک پہنچا ناک کے ذریعے، جب ڈنک مارتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، تو طبیبوں نے بتایا کہ جب تکلیف ہو جائے تو سر پر کسی چیز سے مارا کر۔ جب اسے جوتے سے اس کے سر پر مارا جاتا تھا تو اسے آرام ملتا تھا۔ یعنی عزت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ ناراض ہو جائے تو عزت ایسی چھین لیتا ہے کہ اس کے غلاموں کے ذریعے اس کے سر پر جوتیاں پڑ رہی ہیں اور وہ خود پڑوا رہا۔ تو ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمیں ہر وقت دیکھنے والا ہو، ہمارا معبود ہمیں ہر وقت سننے والا ہو،
ہمارا معبود ہم سے خوش ہو جائے تو ہم پر انعام و اکرام فرمانے والا، ہمیں تکلیفوں سے پریشانیوں سے نکال کر راحت کی طرف لانے والا۔ ہمارا معبود اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو سخت پکڑ کرنے والا بھی۔ یہ تو فرعون اور نمرود کے واقعات میں نے آپ کو سنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی میں آپ کو سنا تھا کہ اللہ کے نبی جب اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا، شدید گرفت کرنے والا بھی، شدید پکڑ کرنے والا بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ معبود ہمیں دیکھنے والا بھی ہونا چاہیے، ہمیں سننے والا بھی ہونا چاہیے، ہم پر خوش ہو جائے تو رنگ کو راجہ بنانے والا بھی ہونا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام کو غلام سے بادشاہ بنا دیا، اور سخت پکڑ کرنے والا بھی ہونا چاہیے جو گنہگار کو سخت سے سخت سزا دے، فرعون اور نمرود کو ہلاک کر دے۔ تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ہم جس کی عبادت کریں، ہم جسے اپنا معبود سمجھیں، اس میں ایک خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ تمہاری مورتیاں، یہ تمہارے بت جو ہے یہ کچھ کام کی نہیں ہے، جب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو یہ بنے ہیں، جب تم نے خود یہاں کھڑا کیا ہے تو کھڑے ہیں، اگر تم انہیں توڑنا چاہو تو توڑ سکتے ہو، میں نے بھی انہیں توڑ دیا تو ٹوٹ گئے۔ انہیں خود اپنے حفاظت کی طاقت نہیں ہے، ان مورتیوں میں، ان بتوں میں خود اپنے حفاظت کی طاقت نہیں، تو تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اس کی عبادت کرو جو ہماری حفاظت کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ 313 صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر فتح کرنے نکلے ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسا لشکر ہے کہ اس لشکر کے سپاہیوں کے پیر میں جوتے تک نہیں، کسی کے بدن پر کپڑے تک نہیں، کسی کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں، اور یہ سامنے ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، یہ کس کے بھروسے چلے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ایمان کے بھروسے، اللہ کے بھروسے چلے، اس کے بھروسے چلے ہیں، اس کو راضی کر کے چلے ہیں۔ جو راضی ہو جائے تو نوازنے پر آئے تو ایسا نواز دے گا کہ سامنے والے کو پل بھر میں جو ہے ختم کر دے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ 313 تھے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ کی انعام و اکرام کے وارث تھے، اللہ کے انعام و اکرام کے حقدار تھے، تو اللہ نے ان پر ایسا انعام و اکرام کیا کہ ہزاروں کا لشکر جو ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں شکست کھا کر بھاگتا ہوا نظر آیا، اور جو کچھ لے کر آیا تھا، اسلحہ، ہتھیار، اناج، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو معبود تو ایسا ہونا چاہیے جو خوش ہو جائے تو ہر چیز سے مدد کرنے والا، ہر چیز سے مدد کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب اس کا بنایا ہوا ہے، سب اس کا بنایا ہوا ہے۔ آگ، لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ آگ عبادت کے لائق ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ آگ کے اندر جلانے کی قوت اس کی خود کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا، ایسی آگ جو ہواؤں میں اس کی جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، دور دور تک آدمی جھلس جاتا تھا، لیکن ایسی آگ میں بھی جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں جہاں پر اترے ہیں وہ آگ آپ کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی گئی کہ آپ کے ارد گرد پھلواری بن گئی۔ 7 دن تک وہ آگ دھدک دھدک کر جلتی رہی۔ نمرود خود کہتا تھا کہ وہ آگ تو ایسی تھی جس میں پتھر بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جاتا، لیکن ابراہیم تو بچ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے خدا کی کمال قدرت کی ایک چھوٹی سی نشانی۔ اے نمرود، تو کیا سمجھتا ہے کہ آگ کو جلانے کی طاقت اس کی خود کی ہے؟ نہیں، اسے یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ اللہ کہے گا جلا تو جلائے گی، اللہ کہے گا ٹھنڈی سلامتی والی بن جا تو یہ آگ بھی سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے ریشم سے نازک گلے پر چھری چلا دی۔ اب چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ چھری کی قوت ہے، چھری کی طاقت ہے کاٹنا، لیکن اللہ اگر حکم دے تبھی کاٹ سکتی ہے۔ اللہ کہے کہ خبردار میرے اسماعیل کا بال بھی باقا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، گلا نہیں کٹ رہا،
آپ نے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے چھری، تو اتنی سخت ہے کہ سخت پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، میرے اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی نازک تھا، اس پر تو کیوں بے اثر ہوئی؟ چھری کہتی ہے کہ اللہ کا خلیل کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن خود رب ذوالجلال کہتا ہے کہ خبردار۔ تو ثابت کیا ہوا کہ آگ کو جلانے کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہے، چھری کو کاٹنے کی قوت دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہاں تک کہ درخت پر لگا ہوا پتا جب سوکھ جائے تو اللہ کی مرضی کے بغیر درخت سے نیچے نہیں گر سکتا۔ اتنی کمال قدرت رکھنے والا رب جو ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی درس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہمیں پل پل دیتی ہے۔ آج کی جمعہ مجھے 2 باتوں پر گفتگو کرنی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ پہلا درس تو توحید کا ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے کتنے آسان لفظوں میں، کتنے آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ ایک سادہ عقل رکھنے والا شخص بھی جس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ ستارے بھی عبادت کے لائق نہیں، چاند بھی عبادت کے لائق نہیں، سورج بھی عبادت کے لائق نہیں، جن ہاتھوں سے اپنی مورتیاں بناتے ہیں وہ مورتیاں بھی عبادت کے لائق نہیں، آگ بھی عبادت کے لائق نہیں، درخت بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شے عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ ان سب کو بنانے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے، بس ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔